السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صحابہ کرام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور الحمدللہ بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل صحابہ کرام کی گستاخی پر سزا کی شدت میں اضافے کا وہ متفقہ طور پر پاس ہوا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے کے اندر مسلمانوں میں کوئی نرمی کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں۔ یہ بل الحمدللہ پاس ہوا۔ عبدالاکبر چترالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں لگتی ہیں اور ایک عرصے تک لگتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا پھل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال جب سے یہ بل پاس ہوا تب سے ہمارے ملک کے ایک خاص مکتب فکر، ایک طبقہ، ایک گروہ، ان کو جو ہے وہ بڑی پیٹ کے اندر درد شروع ہوا ہے، اور وہ جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ تتے توے کے اوپر جیسے بٹھا دیا گیا ہے، اور بڑے بلک رہے ہیں، بڑے تڑپ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور اس پہ جتنے بھی اس گروہ کے آپس کے جتنے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اس خاص فرقے کا فرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی جو ہے وہ حمایت کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، ایسا ویسا۔ اس پہ آصف الوی، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام آباد میں 2 سال قبل گستاخی کی، اور اس کے بعد فرار ہو گیا پاکستان سے، اور پھر قربان جاؤں اس پاکستانی قانونی نظام کے کہ وہ واپس آیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور اس کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، کوئی اس کو سزا نہیں دی گئی۔ تو اس نے ایک جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور اس نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ غلط بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، ہم تو اس سزا کے مخالف نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے، اور اس پہ جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کر لی جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ اور پھر جو ہے یہ 10 سال کی سزا چھوڑ کے سزائے موت بھی دی جائے تو ہم اس پہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ اس آدمی کی حیثیت دیکھیں کہ یہ کس حیثیت سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ صحابی کون ہے اور صحابی کون نہیں ہے۔ اگر مسئلہ حل ہی کرنا ہے ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق سزا پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اصول کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ الرعایا ہے فی علم الدرایا، یہ آپ کے شہید ثانی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو صحابی کی تعریف کی گئی ہے نا، وہ صحابی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی، اور اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، اور اس کے بعد اس کی وفات بھی اسلام پر بھی، اگرچہ درمیان میں ارتداد بھی آ گیا ہو کہ آدمی اسلام ہی چھوڑ گیا ہو، لیکن بعد میں دوبارہ اسلام لے آیا، اور جب فوت ہوا اس وقت وہ مومن تھا تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ پھر آپ کے آگے شہید ثانی صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کی صحابیت کا پتہ کیسے چلے گا۔ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابیت کا پتہ چلے گا خبر متواتر کے ذریعے سے، کہ متواتر ایک چیز نقل ہوتی آ رہی ہے کہ یہ صحابی ہے تو اس کو صحابی سمجھا جائے گا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ استفاضہ کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبریں متواتر ہوتی ہے نا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اتنے لوگ ایک ہی بات کریں کہ جو جھوٹ پہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ استفاضہ یہ ہے کہ 3 سے زیادہ لوگ، لیکن متواتر کی جو حد ہے اس سے کم لوگ، 3 سے زیادہ 4 5 6 7 8 9 لوگوں نے کسی کی صحابیت کی خبر دی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ صحابی سمجھا جائے گا۔ پھر آگے ہے کہ شہرت کے ذریعے سے، یعنی جسے خبر مشہور کہا جاتا ہے کہ 3 لوگوں نے روایت کیا ہے، 3 لوگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ صحابی ہے، اور ہر طبقے کے اندر وہ لوگ 3 ہی رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ صحابی ہے۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اخبار سکہ، کسی سکہ آدمی نے بھی کسی ایک سنگل آدمی نے سکہ ہے اور اس نے یہ خبر دے دی ہے کہ وہ صحابی ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ صحابی ہے۔
اب یہ جو موصوف نے اس ویڈیو کے اندر جو اعتراض کیے ہیں نا، اس میں انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیے جی کہ وہ فلاں والے کون تھے، فلاں والے کون تھے، فلاں والے کون تھے، یہ بتایا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابی کون تھا یا نہیں۔ یہ جو اصول کی کتاب کے اندر آپ کی جو تعریف لکھی گئی ہے کہ صحابی کہا کسے جاتا ہے، ہم اس پہ پرکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کون کون صحابی ہے یا نہیں۔ جو بات ہے نا کہ صحابہ کرام کے گروہ میں اس وقت اہل ایمان میں سے ایک جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہراً ایمان لا کے اور منافق بھی تھے، تو عقلاً ایک اگر کسی آدمی کے اندر عقل ہے نا، اور وہ 2 جمع 2 4 اس کو پتہ ہے کہ 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں، 2 جمع 2 5 نہیں ہوتے، تو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ مہاجرین کے اندر منافقت ہو ہی نہیں سکتی، کہ مہاجرین نے تو اس وقت ایمان لایا ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ، اپنا گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ مہاجرین جو ہے ان کے اندر نفاق کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات قرآن کریم نے سورہ حشر کے اندر بیان کی ہے کہ مہاجرین جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، ان میں منافقت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر پر اگر اعتراض کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو اوپر سے ایمان لائے تھے، وہ اندر سے ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ ہے، حضرت عثمان کا یہی معاملہ ہے، حضرت علی کا یہی معاملہ ہے، جتنے بھی مہاجرین صحابہ کرام ہیں ان کی یہی علامت ہے، ان کے ایمان کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان تمام صحابہ کرام کا جن پر روافض کو اعتراض ہے، ان کا صحابی ہونا تواتر کے ساتھ نقل ہے، ان کا صحابی ہونا تواتر کے ساتھ نقل ہے، تو اس میں کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش کوئی باقی رہتی نہیں۔ پھر آ گیا انصار کا معاملہ۔ انصار میں بھی انصار کون سے تھے؟ قرآن نے جو ان کی نشانی بیان کی ہے وہ یہ نشانی بیان کی ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی علامت یہ تھی، مدینہ میں ایمان کی علامت یہ تھی کہ مہاجرین صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے ساتھ ایک چیز جو علامت تھی جس سے پہچانا جاتا تھا کہ کون مومن کون منافق، وہ علامت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے محبت کرنے والے تھے۔ تو سمجھنے کے لیے تو بڑی آسان سی بات ہے کہ مہاجرین کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو منافق ہو، اور انصار میں سے مومن منافق کی پہچان کے لیے نشانی کیا ہے؟ بھائی کیسے پتہ چلے گا کون مومن ہے کون منافق ہے؟ کہ منافق ایمان کا اظہار کرتے تھے، سستی کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہو جاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن انصار کی علامت یہ تھی کہ وہ ظاہراً ایمان کی ساری علامتیں بھی ان میں موجود تھیں، اور ایک علامت جو ان میں تھی وہ یہ تھی کہ یحبون من ہاجر الیہم، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر منافقین کی علامت کیا تھی؟ منافقین یہ چاہتے تھے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں نا ان پہ خرچ نہ کرو، اور ان کی علامت یہ تھی کہ ہم ان کو مدینہ سے نکال کے رہیں گے۔ تو مومن منافق کی پہچان تو صحابہ کرام میں بھی مہاجرین کے ساتھ محبت کے ذریعے سے ہوتی تھی کہ بھائی مہاجرین سے محبت کون کرتا ہے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون صحابی ہے اور کون کون صحابی نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ کی کتاب کے اندر ہے، اور آج تو نہیں لکھی گئی، یہ حق نواز جنگلی نے تو نہیں لکھی، یہ ضیاء الرحمن فاروقی علی شیر حیدری نے تو نہیں لکھی، یہ تو آپ کے شہید ثانی نے لکھی ہے۔ تو مسئلے اس طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے، اچھا اب یہ امین شہیدی اور یہ آصف الوی جو ایک دوسرے کو خود شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ اصلی شیعہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں،
یہ دونوں جی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. بھائی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس غلط استعمال کو روکا جائے نا, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے کہ اس کو کیسے روکا جائے. سعودیہ میں ایک وقت تھا کہ اشارہ سرخ بتی توڑنے کے اوپر 500 ریال جرمانہ ہوتا تھا. اب اشارہ توڑنے پہ 3000 ریال جرمانہ ہو رہا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اشارہ توڑے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قانون بہت سخت ہو گیا ہے. تو قانون سزا میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تتے توے پہ بیٹھ گئے ہیں جی کہ قانون وہ بن گیا ہے. قانون پہلے سے موجود ہے. سزا میں سختی کی گئی ہے کہ پہلے کتے جو ہے وہ بھونکنے سے باز نہیں آ رہے تھے. کتوں کو لگام ڈالنے کے لیے سزا میں اضافہ کیا گیا ہے. مسلمان سارے کے سارے اس پہ متفق ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ تکلیف کیا ہو رہی. اور باقی یہ جو ہے جی ڈیبیٹ ہو جائے اور وہ ہم ثابت کر دیں, تو یہ تو ہم بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ طبقہ وہ ہے, آپ لوگوں کا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے گئے کلمے کو مکمل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے بندہ پورا ایمان والا نہیں ہوتا. پورا ایمان والا ہونے کے لیے آگے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گز کا کلمہ اور پڑھنا پڑے گا. جو طبقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی تعلیم کی ہے, امت 1400 سال سے 5 وقت میں 5 نمازیں پڑھتی آ رہی ہے, یہ سمجھدار ایسے اٹھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کہ 3 وقت میں جو ہے وہ پڑھ لی جائے. تو یہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے. جو لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کا اس نے آصف الوی نے تو اپنے کلپ میں یہ کہا کہ وہ منکرین زکوٰۃ کا بہانہ بنا کے قبائل پہ چڑھائی کی گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس چیز کی مخالفت نہیں کی؟ اصل تو بات یہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کا انکار اس وقت جن لوگوں نے کیا, آج جو لوگ زکوٰۃ عملاً دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ لوگ بھی ان کو ابھی تک وہ 1400 سال کے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا تھا. تو بھائی ایمان کی علامت تو سیدھی ہے کہ مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کریں. اب یہ کہنا جی کہ وہ یہ کر لیا جائے, وہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے اور ہم یہ بیان کریں گے وہ بیان کریں گے, تو آپ قانون پاس ہونے دیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اہل سنت کی ان کتابوں پہ آپ جو ہے وہ کیس کر دینا کہ جی ان کتابوں میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کا پھر جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ان کتابوں کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اور آپ کیا ڈنڈی مار رہے ہیں. اس کے بعد سب سے آسان چیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت حسن کا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل ان لوگوں کے ساتھ کیا رہا ہے جن کے اوپر آصف الوی جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے. حضرت ابوبکر کے ساتھ تعامل یہ رہا ہے کہ حضرت علی ان کی بیعت کرتے ہیں. حضرت علی اپنے بچے کا نام ابوبکر رکھتے ہیں, 2.5 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تائید و نصرت میں پیش رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ 10-12 سال ان کی خلافت جو ہے وہ چپ کر کے خاموش ہو کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی تائید میں, نصرت میں, مشوروں میں, ہر جگہ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. اپنے بچے کا نام عمر رکھتے ہیں. اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی, وہ حضرت عمر کے نکاح میں دے دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے دست و بازو رہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغی جب جو ہے وہ ان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں تو حسن و حسین کو ان کے دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں کہ چوکیداری کرو, پہرے داری کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حضرت حسن کا, حضرت حسین کا تعامل یہ ہے کہ بیعت بھی کرتے ہیں, باوجود اختلاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد اختلاف جب ختم ہوتا ہے اور باغیوں کی اور سازشیوں کی اور سبائیوں کی سازش جب بے نقاب ہوتی ہے, اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتی ہیں. سالانہ 10-10 لاکھ درہم کے وظائف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر جو ہے وہ ان سے قبول کرتے ہیں. ان کا تعامل یہ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر اسلامی سرحدوں پر جہاد میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کا تعامل تو یہ ہے. اور آگے سے وہ کیا بندہ ان ملونوں کو بندہ کیا کہے جی ہم اہل بیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اہل بیت تو ان کے ساتھ ہیں, اہل بیت تو ہر جگہ ان کے ساتھ ہیں. اہل بیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اہل بیت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے جو اہل بیت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو, ان کو اہل بیت جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 سے زائد، کم از کم 3 سے زائد اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی ذکر کرتے ہوئے بنات کا لفظ، جمع کا لفظ لایا جاتا ہے. جو 3 بیٹیوں کے منکر ہیں وہ اہل بیت کے وکیل بنے بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا پھر جی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لی تھی؟ تو اصول کافی میں تو لکھا ہوا ہے حضرت علی، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین نے، انہوں نے بھی جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لی تھی. تو پھر ان کو بھی، حضرت زین العابدین کو بھی انہی صفوں کے اندر رکھا جائے گا، ان کے بارے میں وہی معاملہ رکھا جائے گا جو صحابہ کرام کے بارے میں جو روافض جو نظریات رکھتے ہیں. تو بات مختصر یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب ایک جگہ جو ہے وہ جہاں پہ کسی جرم کی سزا، چوری کی سزا اگر 1 سال قید ہے اور 6 مہینے قید ہے، تو ایک چوری کر کے 6-8 مہینے سال جو ہے وہ جیل میں لگا کے جو جان خلاصی ہو سکتی ہے. تو اگر وہاں پہ یہ قانون بن جائے کہ بھائی جو آدمی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو چور کو تو تکلیف ہوگی. تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ اگر 10 سال کے لیے پھنس گئے، ایک بار بھونکنے سے 10 سال کے لیے پھنس گئے اور ضمانت بھی نہ ہو سکی، تو پھر یہ کاروبار کیسے چلے گا؟ پھر یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ جو مجلسوں کی فیسیں آتی ہیں، یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ اور بھونکا کیسے جائے گا؟ اور وہو کیسے کی جائے گی؟ تکلیف یہ ہے. اور یہ قانون جی انہوں نے ایسے بنا لیا، ایسے بنا لیا. بھائی ہم لوگ کبھی ڈیبیٹ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ حق ہی حق ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس 1400 سال کے علماء کے ائمہ کے فتاوی ہیں. امام احمد بن حنبل کا نام اس نے لیا، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. تو بات تو ہے صرف نام استعمال کرنے کی، جیسے اہل بیت کا نام استعمال کیے جا رہا ہے ویسے بڑی بڑی پگڑیوں والوں کے نام استعمال کیے جا رہے ہیں. پر بڑی پگڑی والا ہمارے نزدیک معتبر اس وقت تک ہے جب تک وہ صحابہ کرام کے در کا نوکر ہے، صحابہ کرام کے در کا غلام ہے، صحابہ کے در کے چوکیدار. اگر کوئی صحابہ کے در کے چوکیدار نہیں ہے تو ہم اسے کوئی اپنا پیشوا نہیں مانتے، ہم اسے کوئی اپنا رہنما رہبر نہیں مانتے. جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.